بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لیکن پھر تمہیں کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں یا انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کنگز کو فوری ہدایات دے دی گئی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کنگز کے چیف سے بات ہوئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس نے کنگز کی سب سے تیز اور فعال اور خطرناک گروپ لورین کو وہاں فوری طور پر پہنچنے اور وہاں کے انتظامات سنبھالنے کا حکم دے دیا ہے۔ مادام لورین میں یہ صلاحیتیں بہرحال موجود ہیں کہ وہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا انتہائی کامیابی سے خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکریمین ایجنٹ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ان کی نقل و حرکت سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ ویسے حکام کو 100% یقین ہے کہ یہ لوگ وہاں ضرور پہنچیں گے، پول نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس راز کو بتانے کا بے حد شکریہ۔ وش یو گڈ لک، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کا ستا ہوا چہرہ نارمل ہو چکا تھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا سیکریٹری فارن افیئرز کو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کی آواز اور لہجے کی اس حد تک درست نقل و حرکت کر رہے تھے اور نقل کر رہے تھے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، سر سلطان کے ساتھ 2 بار ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ اور سیکریٹری فارن افیئرز دونوں کلاس فیلو بھی رہے ہیں، اور اب بھی ان میں بڑی دوستی ہے۔ باقی ساری بات اس سیکریٹری نے خود ہی رات کی ملاقات اور لہجے کی بے تکلفی سے بتا دی، عمران نے جواب دیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے واقعی سر سلطان کو فون پر دھمکی دی تھی، لیکن بعد میں پلان کے تحت وہ مکر گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے خاص طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ صدر ایکریمیا کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے اب تو آپ کے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب آپ کے خلاف ٹریپ ہے، اور ویسے بھی وہاں جا کر ان میزائلوں کو ناکارہ یا تباہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے الٹا پاکیشیا کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے کہ ایکریمیا جوابی حملہ کر دے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن اگر کل کو اسرائیل نے کسی بھی انداز میں ایکریمیا کو پاکیشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کرنے پر رضامند کر لیا، تب؟ عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایکریمیا کے اس خطے میں اپنے مفادات ہیں اور اسرائیل کے اپنے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے جب تک BX میزائلوں کا اینٹی سسٹم تیار ہو کر پاکیشیا کا دفاع نہیں کرتا، تب تک کسی بھی لمحے یہ ڈرامہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ آج تم سر سلطان کی حالت دیکھتے، وہ صرف دھمکی سن کر ہی حواس باختہ ہوئے جا رہے تھے، عمران نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں تباہ کریں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ساتھ BX میزائلوں کی فیکٹری اور لیبارٹری بھی تباہ ہوگی، تاکہ پاکیشیا کو مکمل طور پر محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن یہ کام پاکیشیا سیکرٹ سروس نہیں کرے گی، بلکہ یہ کام ملک البائن کی مشہور خفیہ تنظیم ساؤپولڈ کرے گی، اور چھپ کر نہیں کرے گی بلکہ ببانگ دہل کرے گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا۔ ساؤپولڈ بین الاقوامی تنظیم جو البائن پر ایکریمین قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ جب وہاں جائیں گے تو سب یہی سمجھیں گے کہ پاکیشیا کام کر رہا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ساؤپولڈ کا ایک گروپ ہے جسے پوری دنیا میں ریڈ ڈیتھ گروپ کہا جاتا ہے۔ اس کے انچارج کا نام میکارٹرے ہے۔ میکارٹرے کو البائن اور ایکریمیا کے حلقوں میں لافنگ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بظاہر مسخری حرکتیں کرتا ہے اور ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا ہے، لیکن حد درجے شفاق آدمی ہے۔
میری مکارٹر سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے اور وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا قد و قامت بھی تقریباً مجھ جیسا ہے، پھر وہ فطری طور پر ایکریمیا کے انتہائی خلاف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مکارٹر سے اگر بات کی جائے تو وہ کچھ عرصہ کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا اور اس کی جگہ میں آرام سے لے سکتا ہوں۔ باقی میرے ساتھ سیکرٹ سروس کے وہ ممبرز جائیں گے جو عام طور پر فورن مشنز پر نہیں جاتے، اور ان سب کا میک اپ بھی لبائنی ہوگا۔ ایسی صورت میں ایکریمیا کو کبھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اسپارگو میں مشن پاکیشیا سیکرٹ سروس نے مکمل کیا ہے یا البائن کے ڈیتھ گروپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم فوراً ایکریمیا جائے گی اور وہاں کوئی بھی مشن مکمل کرے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر آپ ایکریمیا ٹیم کے ساتھ نہ ہوئے تو سب یہی سمجھیں گے کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، وہاں تو عمران موجود ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ دونوں جگہوں پر بیک وقت کیسے ہوں گے؟ ایکریمیا میں علی عمران ہوگا اور باقاعدہ یہاں سے ٹیم لے کر جائے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ڈوج دیا جائے؟ وہ تو ایک لمحے میں پہچان جائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، خاص طور پر جولیا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ٹیم کے سامنے باقاعدہ یہ پلان ہوگا۔ تم بطور طاہر ان کے ساتھ کام کر چکے ہو، اس لیے ٹیم کے لیے تم طاہر ہوگے، لیکن دوسروں کے لیے علی عمران۔ عمران نے کہا، پھر یہاں پاکیشیا کا کیا ہوگا؟ یہاں کا کام سلیمان پاشا سنبھالے گا، اس کا مجھ سے رابطہ رہے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سب کچھ ممکن ہو جائے تو واقعی ایکریمیا اور اس کے ایجنٹوں کو ڈوج دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ایکریمیا میں کیا مشن سر انجام دینا ہوگا؟ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ کہ کسی تنظیم نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی آواز میں سر سلطان کو دھمکی دی ہے۔ یہ پاکیشیا کے لیے انتہائی سیریس معاملہ ہے، اس لیے سر سلطان سیکرٹری آف اسٹیٹ کو باقاعدہ اطلاع دیں گے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ذریعے ان لوگوں کا کھوج لگائے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی پلاننگ ہے، بلیک زیرو نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، البائن کا رابطہ نمبر اور البائن کے دارالحکومت کیانگ کا رابطہ نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں نمبر بتا دیے گئے اور عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے پہلے البائن کا رابطہ نمبر اور پھر اس کے دارالحکومت کیانگ کا رابطہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد انکوائری کا بین الاقوامی نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روز کلب کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ روز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیشیا سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، بانکو سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں، میں معلوم کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، بانکو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک شگفتہ سی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں پاکیشیا سے۔ عمران نے کہا، اچھا، ابھی تک آپ پرنس ہی ہیں؟ حیرت ہے، کنگ آف ڈھمپ نے کہیں سے آپ سے آب حیات لے کر پی تو نہیں لیا؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا اور عمران مسکرا دیا۔ یہی بات تو میں نے پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم نے آب حیات کہاں سے لیا ہے کہ ایکریمیا کی اس قدر مخالفت کے باوجود جب بھی فون کرو تم سے ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ میرا اندازہ تو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جواب ملے گا کہ جناب ہانکو صاحب آن جہانی ہو چکے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ہانکو نے فلک شگاف کہا لگا دیا، ہانکو کی موت جب بھی آئی کم از کم کسی ایکریمین کے ہاتھوں نہیں آئے گی پرنس، اس بات کو طے سمجھیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ایکریمین مردوں کی بات کر رہے ہو یا عورتوں کی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانکو نے ایک بار پھر فلک شگاف کہا لگایا، گڈ، تم نے واقعی خوبصورت بات کی ہے پرنس، بہرحال عورتوں کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ہانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو اتنی گنجائش ہی کافی ہے، ویسے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کافی عرصے سے تمہاری کارکردگی کی کوئی خبر نہیں پڑی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، حکومت ایکریمیا سے خفیہ مذاکرات چل رہے تھے، وہ رضامند ہو گئے تھے کہ البائن پر سے اپنا قبضہ ختم کر دیں گے، لیکن گزشتہ دنوں یہ مذاکرات اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ وہ البائن کو انڈائریکٹ انداز میں اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں۔
لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اسے چھوڑ دیں، اس لیے اب جلد ہی تمہیں پڑھنے کو خبریں مل جائیں گی۔ ہانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا، البائن کے تحت ایک جزیرہ تھا، اسپارگو، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ تو براہ راست ایکریمیا کے قبضے میں ہے، اسے ایکریمیا نے باقاعدہ البائن کی حکومت سے خرید رکھا ہے، اس کے بارے میں تو بات تک کرنے کو روادار نہیں ہوتے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہانکو نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسپارگو میں ایکریمیا نے بی ایکس میزائل نصب کر رکھے ہیں، اور وہاں ان کی فیکٹری بھی ہے اور لیبارٹری بھی، اور پاکیشیا کو خفیہ طور پر اطلاع ملی ہے کہ حکومت ایکریمیا اسرائیل کے دباؤ پر ان میزائلوں کے ذریعے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ان میزائلوں کو تباہ کرنے کی کارروائی کرنے والی ہے، اور حکومت ایکریمیا نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس نے ان میزائلوں کے خلاف کارروائی کی تو حکومت ایکریمیا جوابی حملہ کر کے پاکیشیا کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے گی۔ عمران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ ہانکو نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ میزائل ہر حالت میں تباہ ہونے ہیں، لیکن انہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس تباہ نہیں کرے گی، بلکہ ریڈ ڈیتھ کرے گا، اور یہ ساری کارروائی لافنگ کلر کرے گا، باقاعدہ حکومت ایکریمیا کو چیلنج کر کے۔ لیکن یہ بہت بڑی کارروائی ہے، اس طرح تو ہم پھنس کر رہ جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسپارگو میں ایکریمیا نے انتہائی سخت ترین اور خفیہ حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں، اسی لیے تو اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ تم خود سوچو ہانکو، اس کارروائی کی خبریں جب شائع ہوں گی تو ایکریمیا کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے، اور پھر البائن پر ایکریمیا کا قبضہ واقعی ختم ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، واقعی اگر یہ کارروائی ہو جائے تو ایکریمیا کو البائن سے بھاگنا ہی پڑے گا، لیکن سوری پرنس، یہ کارروائی کم از کم میرے اور میرے ساتھیوں کی اپروچ سے بڑی کارروائی ہے۔ میں حقیقت پسند آدمی ہوں، اس لیے میں نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ اگر تمہارے نام سے یہ کارروائی میں کر دوں تو کیا تم مجھ پر اعتماد ہوگا؟ عمران نے کہا۔ تم؟ لیکن ہانکو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ سنو ہانکو، پاکیشیا کے لیے ان میزائلوں کی تباہی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے انہیں تباہ تو بہرحال ہونا ہوگا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف یہ کارروائی کسی اور گروپ کے نام سے کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس کارروائی میں اوپن نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں نے اسے سفارش کی ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں اور تمہیں رضامند کرتا ہوں، پھر تم کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ گے اور میں تمہاری جگہ لے لوں گا، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس میرے ساتھ تمہارے گروپ کی صورت میں کام کرے گی۔ اس طرح پاکیشیا کا مشن بھی مکمل ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اب جیسے تم کہو۔ لیکن اگر تم اس کارروائی میں ناکام رہے تب؟ تمہیں یاد ہوگا کہ آخری ملاقات میں تم نے خود میرے متعلق کیا ریمارکس دیے تھے، انہیں یاد کر لو اور پھر بات کر لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گئی ہے وہ بات، اوکے، میں تیار ہوں، تم لوگ لازماً یہ کام کر لو گے، اور اس سے واقعی ہمارے گروپ کی شہرت لازوال ہو جائے گی اور ہمارا اصل مشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں پرنس، اور اس کارروائی کے دوران تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ ہانکو نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر طے ہو گیا؟ میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو حتمی رپورٹ دے دوں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، بالکل دے دو، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ معاف کرنا، میں ذرا موٹی عقل کا آدمی ہوں، اس لیے شروع میں تمہاری بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی، ہانکو نے کہا، اور مجھ میں تو سرے سے ہی عقل نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، تمہارا رول میں آسانی سے نبھا لوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ہانکو بے اختیار اونچی آواز میں ہنس پڑا۔ اوکے، ٹھیک ہے، یہ بھی میرے لیے خاصا دلچسپ ایڈونچر رہے گا۔ تو پھر کب آ رہے ہو کیانگ؟ ہانکو نے پوچھا۔ وہاں آ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ بس تم تک خبریں پہنچتی رہیں گی کہ ڈیتھ گروپ اسپارگو میں کام کر رہا ہے، باقی تم خود ہی سنبھال لینا، اب اتنی بھی موٹی عقل نہیں ہے تمہاری کہ ہر بات تمہیں سمجھائی جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہانکو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم نے درست کہا ہے کہ تم میں واقعی عقل ہی نہیں ہے، اسپارگو کے بارے میں تمہیں تفصیل کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے تمہیں میرے پاس پہلے آنا ہی پڑے گا، ہانکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جلد از جلد اس مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ہانکو، اس لیے تمہیں ایسا کرو کہ جو ضروری تفصیلات تم مجھے بتانا چاہتے ہو انہیں ٹائپ کر کے کسی تیز رفتار کوریئر سروس کے ذریعے مجھے بھجوا دو۔ اوکے، لیکن کس پتے پر؟ ہانکو نے پوچھا تو عمران نے رانا ہاؤس کا پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم سے رابطہ کرنا پڑ جائے تو کیسے ہوگا؟ میری ذاتی فریکوینسی نوٹ کر لو اور اپنی فریکوینسی بھی بتا دو، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی فریکوینسی بتا دی، اور جواب میں ہانکو نے بھی فریکوینسی بتا دی، اور پھر عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار تیز چمک ابھر آئی تھی۔
وہ کیا بات تھی عمران صاحب کہ جیسے یاد دلاتے ہی ہانکو فوراً آپ کی بات مان گیا۔ بلیک زیرو جو لاؤڈر پر ساری بات چیت سن رہا تھا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ ہانکو تو کئی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا عمران پیدا نہیں ہو سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اور یہ فقرہ اس نے کس سے آکو سباق میں کہا تھا یہ بھی بتا دیں۔ واقعی بڑا خاص فقرہ ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اپنے عشق کے قصے سنائے تھے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، لیکن اس کے ہنسنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس نے احمقانہ سوال کیا ہے۔ میں لائبریری میں جا رہا ہوں تاکہ اسپارگو کے بارے میں دستیاب معلومات سے استفادہ کر لوں۔ تم ایسا کرو کہ جوزف کو فون کر کے کہہ دو کہ اگر البائن سے کوئی لفافہ آئے تو وہ اسے فوراً دانش منزل پہنچا دے۔ عمران نے لائبریری کے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔